السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں ہی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بڑے نقصان کا اور بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے کہ جس کے وجہ سے تلاوت کرنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے پر کیا اجرت لینا جائز ہے یا حرام ہے، اور سورہ بقرہ کے تلاوت کے کیا کیا فائدے ہیں اور کن لوگوں کا سورہ بقرہ کا تلاوت کرنا صحیح ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت زور و شور کے ساتھ ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت تو کروا رہے ہیں لیکن صحیح طریقہ صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کے بنا پر اکثر ان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کا کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ سورہ بقرہ کی ہر ایک آیت کے لیے جب سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے، ایک ایک آیت کے نازل ہونے کے وقت 80 ہزار فرشتے اس وقت موجود ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور خبیثوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی فضیلت تھی، سورہ بقرہ کے فائدے تھے، لیکن آئیے جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مفتی نذر توحید صاحب نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی تھی کہ بیٹا جب بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا تو سب سے پہلے اپنے بدن کو باندھ لینا، چاروں قل پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پہلے اپنے بدن کو اچھے طریقے سے باندھ لینا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین اور خبیث جو ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سورہ بقرہ سے ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور سورہ بقرہ سن کر وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تم کسی کو کسی کے گھر سے نکالو گے تو وہ اس کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے پہلے اپنے بدن کو اچھے طریقے سے باندھ لیں، اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں۔ اب سب سے زیادہ جو واویلا مچایا جاتا ہے نا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت پر اجرت لینا کیسا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن کی تلاوت پہ اجرت لینا یہ تو ناجائز اور حرام ہے، یہ تو قرآن کو بیچنا ہے، جبکہ صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کسی حافظ کو مقرر کرتا ہے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے کہ میرے یہاں آؤ اور 40 دن یا جتنے دن بھی ہو میرے یہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تاکہ اس کے گھر میں جو شیاطین ہے، جو جادو ہے، جو جادو کا اثرات ہیں وہ ختم ہو، اس لیے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرواتا ہے، تو صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ اس کا اجرت لینا جائز ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے بڑھ چڑھ کر اس حافظ کو دیا جاوے۔ فتاوی شامی میں بھی یہ بات موجود ہے، کیونکہ آپ جو حافظ کو مقرر کر رہے ہیں تو وہ حافظ جو پیسہ لے رہا ہے، جو رقم لے رہا ہے، وہ اپنے وقت کا لے رہا ہے، وہ جا رہا ہے اس وقت میں وہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرنے کے بنا پر وہ اس سے اجرت لے رہا ہے، تو آپ اس کو بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے اتنا آپ اس کو بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، چاہے وہ خود کر رہے ہیں یا کسی حافظ کو مقرر کیا ہوا ہے کہ تم آ کر ہمارے یہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے، جب سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس کو غور سے سنیں۔ ایسا نہیں ہے، بعض مرتبہ یوں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، دوسری جانب موبائل پہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اس کو قرآن کی آیت کو انسن کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پر موجود ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو، غور سے سننے کا حکم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کرنے والے کو کیا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور جس کے ہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے سورہ بقرہ کو سنے، اور جن لوگوں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جا رہی ہے ان لوگوں کو اجرت دینا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔